السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لایا ہے آپ سب کے من پسند رائٹر ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول اسٹے ان مائی آرمز کی 13ویں قسط۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کتاب نگری کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ لیجئے تو حاضر ہے ناول اسٹے ان مائی آرمز بائی ہنا اسد کا چیپٹر نمبر 13۔ مجھے کیا پتا، انایا جواباً لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی۔ جھوٹ مت بولو، سیدھے سیدھے بتاؤ، ویئر از مائی پاسپورٹ؟ وہ قہربار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا۔ وہ صاف صاف مکر گئی۔ اپنے قد سے اتنا بھی مت گرو کہ انسانیت کھو دو، ایس کے نے زہر خند نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ ایس کے، ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ صرف نکاح ہی تو ہوا ہے، ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ اپنی مرضی کا ہمسفر چن لینا گناہ ہے کیا؟ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر مرنے مارنے کی کیفیت میں مبتلا اس پر ابل پڑی۔ تمہیں میں اچھا دوست سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا تم مجھ پر دوستی کی آڑ میں ایسا وار کرو گی۔ I will never forgive you. You have to pay for it. اس کے سرد لہجے کی پھنکار انایا کی رگوں میں سنسنی دوڑا گئی۔ لمحہ بھر کو پھر انایا میں احساس ندامت جاگا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہاں میرے پاس ہی ہے، لیکن نہیں دوں گی۔ ڈر ہے تو مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انسان پورے دل سے کسی بات کی تکمیل کے لیے خواہش کرتا ہے، مگر وہ پوری ہو کر بھی ادھوری رہ جاتی ہے اور تقدیر اس پر مسکراتی ہے۔ ایس کے، اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت ہی سیلفش ہو، بے حد خود غرض۔ ایس کے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہارے لیے ناقابل تسخیر تھا، تم نے مجھے حاصل کر کے اپنی ضد پوری کی ہے، مگر اس ضد میں تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی انایا، کچھ نہیں ملے گا۔ متنفر زدہ آواز میں بولا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے اس کے شانوں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ تھا۔ اس کی انگلیاں اسے اپنے شانوں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی، تم میرے جینے کی وجہ بن گئے ہو۔ میں اپنی آخری سانس تک تم سے جدا نہیں ہوں گی، کیونکہ مجھے یہ زندگی تمہارے سنگ گزارنی ہے۔ انایا کی مدھم سرگوشیوں بھرے الفاظ بھی ایس کے دل میں کوئی احساس نہیں بیدار کر پا رہے تھے۔ وہ اب بھی اس سے بیگانہ سرد مہری سجائے چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ محبت کرنے والے کبھی بھی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے غلط راستوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ چند کاغذات پر سائن کروا لینے سے یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ملکیت بن گیا۔ کاغذات پر سائن کرنے سے زمین و جائیداد تو اپنے نام لکھوائی جا سکتی ہے، مگر دل کی سلطنت پہ نام لکھوانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایس کے انگلش لب و لہجے میں زہر ہی زہر گھلا ہوا تھا۔ ایس کی زہر میں بھری باتیں سن کر جیسے ہی وہ پلٹی اس کا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہل سکے۔ دروازے کے بیچوں بیچ فاضلہ خاتون استادہ تھیں۔ انایا کی دھڑکنیں یکدم تھم سی گئیں۔ بھیگی ہوئی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہر منظر دھندلانے لگا۔ وہ ڈریسنگ روم سے چینج کیے باہر آئی تو دوپٹہ ندار تھا، کیونکہ وہ جلدی میں دوپٹہ باہر ہی بھول گئی تھی۔ زبیر نے ستائشی نظروں سے اس کے گداز ہوش ربا سراپے کو دیکھا تھا۔ یہ بات تو وہ مان ہی گیا تھا کہ اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے والی اس مغرور لڑکی کا شمار نہایت حسین لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ فون پر رنگ ہونے سے اس کی سوچ ٹوٹی تھی۔ زنیرہ نے چونک کر چشمے کے پیچھے سے زبیر کی بے باک نگاہیں خود پر مرکوز دیکھیں تو بے ساختہ اس نے سرعت سے آگے بڑھ کر بستر پر پڑا سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا لیا۔ جی پہنچ گئی، کال ریسیو کرتے ہوئے زبیر نے کہا۔ دوسری طرف فاضلہ خاتون تھی۔ زبیر بیٹا، کل میں کسی کے ہاتھ زنیرہ کی کتابیں بھجوا دوں گی تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ ان کی بات پر وہ لب دبائے آنکھیں چھوٹی کرتا پہلے زنیرہ کو دیکھا تھا، جو کہ اپنے تئیں اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی،
جان بوجھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ وہ دل سے دعا گو تھی کہ زبیر کہیں باہر چلا جائے اور دیر سے ہی گھر پر آئے، کیونکہ اس کے خطرناک تیور اسے ہولائے دے رہے تھے۔ وہ صوفے کے قریب کھڑا تھا تو زنیرہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ارینج کر لوں گا۔ اس پر نظریں جمائے زبیر نے کہا تو فاضلہ خاتون نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولی، بیٹا جب ہیں تو کیا ضرورت ہے دوسری لینے کی؟ جی بہتر، وہ فقط اتنا ہی بولا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا اور زنیرہ کا خیال رکھنا۔ الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ چند قدم اٹھاتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ زنیرہ تھوڑا سرکی تھی اسے اپنے برابر میں بیٹھتے دیکھ کر۔ تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ زنیرہ کو کہنا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، وہ شرارت آمیز انداز میں بولا۔ اب اتنے بھی بچے نہیں ہو، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بول کر بستر پر پڑا کمفرٹر اوڑھنے لگی۔ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اسے فی الوقت یہی راہ سجھائی دی۔ اسے بغور دوسرے رخ لیٹے دیکھ کر زبیر کچھ سوچنے کے انداز میں تھوڑا سا اس کی اور جھکا اور اپنی انگلیاں کمفرٹر کے اوپر سے ہی اس کے بازو پر پھیرنے لگا۔ زنیرہ جو ابھی سکون سے لیٹی ہی تھی، اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس کرتے اس کے وجود میں برقی روح دوڑ گئی۔ دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ اوف، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تنگ آ کر پیچھے مڑ کر دیکھتے چیخنے کے انداز میں بولی۔ مسز زبیر آفندی، مسئلہ تو بہت گھمبیر ہے اور حل آپ کے پاس ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ آپ کے مسئلے مجھ سے حل نہیں ہونے والے، وہ اس کی مبہم سی بات پر گھورتی ہوئی بولی تو زبیر مسکرانے لگا۔ مسئلہ ہم خود ہی حل کر لیں گے، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس کا موڈ شرارت والا دیکھ کر زنیرہ کو اس سے چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، آج کا سارا دن ضائع ہو گیا، کچھ پڑھا بھی نہیں، جو کتاب پڑھنا چاہتا ہوں وہ کھل کر نہیں دے رہی، مدد کرو نا۔ فرمائشی انداز میں بولتا وہ اسے بازو سے پکڑ کر واپس اٹھانے لگا، پر زنیرہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تھوڑی پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ زبیر کو اس کا یوں ہاتھ جھٹکنا برا لگا، تبھی بولا، ہاتھ لگائے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے۔ زنیرہ منہ بنا کر کہتے نگاہ پھیر گئی تو زبیر نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اوکے، چلو ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیتا ہوں، جو ہے تو مشکل مگر کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب تک میں نہ کہوں تب تک اٹھی رہو اور مجھ سے بات کرو، کیونکہ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ وہ اس کی بات مان کر آسان سے گویا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ جلدی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا آج میرے فیورٹ ڈرامے کی قسط لگ گئی ہوگی، اب جاگنا ہے تو وہی دیکھ لیتی ہوں۔ سیریس تاثرات سمیت بول کر زنیرہ نے LED آن کرنے لگی، جبکہ زبیر نے نگاہ گھمائی تھی اس کی بات پر۔ موڈ تو اس کا کسی بھی قسم کا ڈرامہ دیکھنے کا بالکل نہیں تھا، پر پھر بھی وہ دیکھنے لگا، کیونکہ اصل مقصد تو اس کا زنیرہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ اس سے گھل مل جائے، اسے سمجھنے لگے۔ واؤ، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، پہلی بار کسی لڑکے کی اتنی خوبصورت اور آنکھیں دیکھی ہیں، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ وہ خوشی سے لبریز انداز میں LED کی اسکرین پہ نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولی۔ اے چشمش! اتنی دور سے اس بکواس ایکٹر کی آنکھیں دکھائی دے گئیں اور پہلو میں جو سالم شوہر بیٹھا ہے اس کی آنکھوں میں چھلکتے جذبات پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی جانب کیا خفگی بھرے انداز میں بولا۔ کیوں، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ وہ بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے کچھ دیر پہلے کا بدلہ چکا رہی تھی، تبھی دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتے استہزائیہ انداز سے بولی۔ اس کی بات پر زبیر کے لبوں پر تمسخر پھیلا، پھر اچانک اس نے زنیرہ کے چشمے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتا وہ اسے خود سے قریب کر گیا، اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ زنیرہ کے گلابی لبوں پر اپنے انابی لب رکھتا اسے شدید حیرت کے جھٹکوں کی زد میں چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ وہ اچانک ہوئے اس حملے کو سمجھنے کی صحیح کرتے ساتھ ہی زبیر کے بازوؤں کو اپنے ناخنوں سے کھروچ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دوسری طرف زبیر نے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تاکہ وہ اس کے عمل میں خلل نہ ڈالے۔ اس کا دل یکبارگی سے طرح دھڑکا تھا اس گستاخی پر۔ مقابل کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسانے لگیں، تبھی وہ جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا کہ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ زنیرہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کی بحالی کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے ایکسپریشن دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تو اب بتاؤ، میری طرف دیکھ کر، کہاں اور کسے جلن ہو رہی ہے؟
اس کی غیر ہوتی حالت کو ملاحظہ کرتے وہ مزے سے بولا۔ زنیرہ نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم اتنے چھچھورے نکلو گے، مجھے امید نہیں تھی۔ وہ دانت پیس کر غرائی۔ ٹریلر پر ہی چھچھورے کا خطاب دیا، فلم چلاؤں گا تو نہ جانے کیا کہو گی۔ پیچھے ہٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے سر تپا کمفرٹر اوڑے لیٹ گئی۔ ایک تھکاوٹ بھرا دن گزارنے کے بعد وہ بہت جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ زبیر کی نظر اس کے سوتے ہوئے دلکش چہرے پر پڑی تو وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی بھی آنکھوں میں نیند چھائی تو وہ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کرتا آنکھیں موند گیا۔ ایک بازو نامحسوس انداز میں وہ زنیرہ کے گرد حائل کرتا سو گیا تھا۔ ابتدا کے چند لمحوں میں وہ نروس ہوئی تھی، لیکن سامنے سنان اور منان کو دیکھ کر اس کے حواس بحال ہو گئے۔ سس، آپ تو ہم سے پہلے نکلے تھے گھر سے اور ہمارے بعد یہاں پہنچی، اتنی دیر کہاں کر دی؟ سنان نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ وہ رش تھا ٹریفک کا۔ بیلا کو بروقت بہانہ سوجھا۔ اسی رش سے گزر کر ہم بھی آئے ہیں، منان نے تفتیشی انداز میں پوچھا تو بیلا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ ارے تو کیوں بال کی کھال اتار رہا ہے؟ کیا پتہ برو کسی دوسرے راستے سے آئے ہوں۔ سنان نے بیلا کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو منان کو غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے گھرکا۔ سس، آج فرسٹ ڈے ہے آپ کا، یہاں سب نیو اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ آئیں آپ کو آپ کی کلاس دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں باڈی گارڈ کی طرح اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ بیلا کو ان کی ہمراہی میں اپنا آپ بہت محفوظ لگا۔ اسے محسوس ہوا واقعی بھائی دنیا کے پیارے رشتوں میں سے ایک نہایت ہی پیارا رشتہ تھا، جس سے وہ یہاں آنے سے پہلے نابلد تھی، مگر آج وہ خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے کلاس میں داخل ہوتے ہی ایک لڑکی کے ساتھ بٹھایا۔ ہیلو۔ وہ لڑکی جو شلوار قمیض میں ملبوس گلے میں دوپٹہ لیے بیٹھی تھی، سنان نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میری سسٹر ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، سنان نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے بیلا کے لیے اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ وہ دونوں اسے مطمئن کیے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ بیلا کو کافی ڈھارس ملی تھی ان کی موجودگی سے۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ آخری پیریڈ فری تھا تو سب اسٹوڈنٹس آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم صبح گاڑی میں آئی تھی؟ اس کے ساتھ بیٹھی ماہین نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اسے ازمیر خانزادہ کی گاڑی سے نکلتے دیکھ چکی تھی۔ بیلا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے ہمارے رشتے کو چھپایا ہے، اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اس نے دل میں سوچا۔ وہ میرے کزن ہیں۔ بیلا نے وہی رشتہ اسے بتایا جو ازمیر نے سب کو بتایا تھا۔ واہ یار، اتنا ہینڈسم ڈیشنگ کزن، بڑی قسمت والی ہو۔ ایک ہمارے کزن ہے، قسم سے ایک بھی کام کا پیس نہیں، سارے کے سارے نمونے ہیں، وہ ناگواری سے بولی۔ تم اپنے کزن کا نمبر دو گی مجھے؟ ماہین نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں؟ بیلا بوکھلا گئی۔ ہاں تم ہی سے مانگ رہی ہوں، ہے تو دے دو نا پلیز، میری دوست نہیں؟ اس نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ میں کل ان سے لے کر دے دوں گی، بیلا نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ وہ ازمیر سے پوچھے بنا کیسے اس کا نمبر کسی کو دے سکتی تھی، اس لیے اس نے فی الوقت خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ صبح اپنے مخصوص وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے پر اس کو خود کی گرد ایک مضبوط حصار محسوس ہوا۔ نظر اٹھائی تو وہ بالکل اس کے برابر میں زنیرہ کے گرد اپنا بازو حائل کیے بے خبر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زنیرہ کو شدید حیرت ہوئی کہ خود اس کا سر اور بایاں ہاتھ بھی زبیر کے سینے پر تھا۔ یکدم گھبرا کر وہ اٹھ گئی۔ فجر کی اذان ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر سے صوفے پر پاؤں اوپر کیے شال کو اپنے گرد لپیٹے گھٹنوں پر سر رکھے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں غرق تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا جس میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جو کچھ اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا تھا۔ کل کی یادیں اور باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، جن کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک ہی غیر ارادی طور پر اس کی نظر زبیر کی طرف اٹھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ اسی وقت اس نے کروٹ بدلی اور کمفرٹر اتر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل ٹھیک کرنا چاہا۔ تبھی زبیر ہلکا سا کسمسایا اور پھر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ کمبل اس کے نیچے دب گیا تھا۔
زنیرہ نے تھوڑا آگے جھک کر اس کے نیچے دبے کمبل کو نکال کر اس کے اوپر کروانے کی کوشش کی، تبھی اس کا توازن بگڑا اور وہ اپنے پورے قد کے ساتھ زبیر پر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال کر اٹھتی، زبیر نے اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ وہ اس کی گرفت میں چھٹپٹاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اسے زبیر کا ہاتھ کسی لوہے کے مانند لگا جو مضبوطی سے اس کے گرد حائل تھا۔ غصے میں وہ خود کو چھڑانے کے چکر میں اس کے بازو پر دانت کاٹ گئی۔ آہ! وہ جو دنیا جہان سے غافل اس کے مرمری وجود کو محسوس کرنے میں کوشاں تھا، پٹ سے آنکھیں کھولتا چیخا تھا۔ اس کا بازو ہٹتے ہی زنیرہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زبیر نے خمار بھری آنکھوں سے پہلے بازو کو دیکھا جہاں واضح دانت کے نشانات تھے، پھر زنیرہ کو دیکھا۔ آج کی صبح اتنی حسین اتفاق سے ہوگی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے زمانی انداز میں بولنے پر زنیرہ نے منہ بنا کر وارڈروب کی طرف جاتے کہا، چھچور پن دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا تم۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ زبیر کے کپڑے استری کرنے لگی، جبکہ زبیر بیڈ پر بیٹھا حیرت سے سوچنے لگا کہ اس نے کیا چھچور پن کیا ابھی۔ وہ اسے اپنے کپڑے پریس کرتے دیکھ کر قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر زنیرہ نے چشمے کی اوٹ سے اسے دیکھا، پھر اگنور کرتی وہ استری کے سوئچ کو پلگ سے نکال ہی رہی تھی کہ زبیر نے اچانک پیچھے سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جمائے زنیرہ کے قریب چہرہ کرتا اس کی سراہی دار گردن پر اپنے زبیر کی اس حرکت پر زنیرہ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ گردن پر اس کے دانتوں سے شدید درد ہوئی، پر منہ پر اس کا بھاری ہاتھ ہونے کی بدولت وہ کرا بھی نہ سکی۔ درد سے بلبلاتی وہ منہ پر رکھا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی تگ و دو میں تھی، تبھی آہستگی سے اس کی گردن پر سے دانت ہٹا کر وہ آئینے میں اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ انابی لب مذاق اڑاتی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جیسے ہنسا ہو وہ اس پر کہ جس قدر زبیر کے سامنے وہ مضبوط بنتی، اب اسی کی گرفت میں قید بالکل بے بس تھی۔ اسے مسلسل مزاحمت کرتا دیکھ کر زبیر نے اپنے دونوں ہاتھ اچانک ہٹائے تھے اس پر سے، پھر ایک دم پیچھے ہوتا وہ لب دبائے زنیرہ کو دیکھنے لگا۔ گردن پر ہاتھ رکھے وہ شدت ضبط سے سرخ ہوئی آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ تڑق کر بولتی وہ بے ساختہ سسکی تھی۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں، سرخ آرزوں پر تیزی سے آنسو پھسلتے جا گئے۔ لو برڈ تھی یار، تم نے بھی تو کاٹا تھا مجھے، میں نے کر دیا تو اتنا واویلا کیوں؟ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ یوں بولا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ زبیر کا ہاتھ اپنے گال پر سے جھٹک کر وہ بے خوفی سے بولی، ساتھ ہی اسے دھکا دے کر خود سے دور کرنے لگی۔ زبیر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کراہیت دیکھ کر اب اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیے وہ بنا کچھ اور کہے واش روم کا رخ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد زنیرہ نے ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی، پھر گالوں پر سے آنسو صاف کرتی اپنا حلیہ ٹھیک کیے روم سے نکلی۔ ارے آپ یہاں؟ اس کو کچن میں دیکھ کر سمینہ حیران ہو کر بولی۔ سمینہ کی بات سن کر باقی کے ملازمین نے بھی کچن کے دروازے میں کھڑی زنیرہ کی طرف تعجب سے دیکھا۔ جی وہ گڑبڑا سی گئی جیسا کہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ آگے آ جائیں، سمینہ نے کہا، جبکہ باقی ملازمین نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی ناشتہ بنانے میں آپ لوگوں کی مدد کر دیتی ہوں، زنیرہ نے شائستگی سے کہا۔ ارے نہیں چھوٹی بی بی، آپ رہنے دیں، ہم خود کر لیں گے، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ چھوٹی بی بی؟ وہ بڑبڑائی۔ جی بی بی، سمینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر زبیر صاحب کو پتہ لگا تو وہ بہت غصے ہوں گے۔ انہوں نے رات کو خاص تاکید کی تھی ہم سب کو کہ آپ کا خیال رکھیں، سمینہ نے جوس بنا کر فریج میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں کہیں گے کچھ بھی، میں کر لوں گی، ویسے بھی مجھے فارغ رہنے کی عادت نہیں ہے، گھر پر کام کرتی تھی میں، ویسے بھی آج کالج بھی نہیں جانا، آج میری بکس نہیں ہیں تو سوچا آج فری ہوں تو کچھ کام کر لیتی ہوں۔ سمینہ تبھی عظمیٰ بیگم کی تیز آواز آئی، وہ سمینہ کو بلا رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر سمینہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے ادھر بھاگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عظمیٰ بیگم نے اسے کچن میں دیکھ کر کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ چھوٹی بیوی پانی لینے، اس نے جھوٹا بہانہ بنانا چاہا اسے بچانے کو، کیونکہ وہ اپنی مالکن کی غیظ و غضب سے واقف تھی۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ سمینہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زنیرہ بول پڑی اور اس نے خود ہی سچ بتا دیا۔ عظمیٰ بیگم نے سر تپا قہر آلود نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر نخوت سے سر جھٹک کر بولی، کیوں؟ یہ لوگ مر گئی ہیں کیا جو تم کل کی آئی لڑکی یوں کچن میں گھس گئی ہو؟ اب یہ میرا گھر بھی تو ہے، اس نے ہمت مجتمع کر کے جواب دیا۔
کون سا گھر بی بی؟ جب ہم مانتے ہی نہیں اس رشتے کو تو تمہارا گھر کیسے ہو گیا؟ یہ تم جو خواب دیکھ رہی ہو نا، بھول جاؤ، اس گھر کی بہو تو تمہیں کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر غصے سے غرائی، جبکہ سارے ملازمین ششدر سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کے نہ ماننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا بیٹا مجھے اس گھر کی بہو بنا چکا ہے۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا ہو گیا عظمیٰ، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ شفیقہ افندی منہ بگاڑتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے۔ اونچی آواز سن کر ان کی نیند خراب ہو گئی تھی، اس لیے ان کا منہ بنا ہوا تھا۔ یہ آپ مجھ سے نہیں، اپنی سو کالڈ بہو زنیرہ سے پوچھیں، اور سمینہ سے۔ وہ زنیرہ کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ پہلے کیا اس گھر میں روزانہ کم تماشے ہوتے ہیں جو آج ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر لیا؟ شفیقہ افندی نے غصے سے کہا اور سمینہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش سی کھڑی تھی۔ تم بتاؤ سمینہ، کیا بات ہے؟ شفیقہ افندی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ بڑے صاحب، بات بس اتنی سی ہے کہ چھوٹی بہو نے ناشتہ بنانے میں ہماری مدد کی اور بیگم صاحبہ نے انہیں کچن میں دیکھ لیا اور غصہ کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر عظمیٰ بیگم کو دیکھا اور پھر پوری بات شفیقہ افندی کو بتا دی۔ تو اس میں کون سے بڑی بات ہے؟ اگر اس نے ناشتہ بنا ہی دیا ہے تو وہ اس گھر کی بہو ہے۔ شفیقہ افندی بولے۔ زنیرہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اب اس کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے ہے۔ میں اس لڑکی کے ہاتھوں کا پکا ہوا نہیں کھا سکتی۔ عظمیٰ بیگم غصے اور حقارت سے بولی۔ زنیرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی سوچ کے بارے میں جان کر اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے زنیرہ کے ہاتھوں کو؟ کیوں نہیں کھا سکتی آپ موم؟ زبیر بھی ان سب کی اونچی آوازیں سن کر کمرے سے باہر نکل آیا اور عظمیٰ بیگم کی آخری بات سن کر غصے سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں نہیں مانتی اس کو اپنی بہو۔ وہ غصے سے چلائیں۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا ماما۔ زنیرہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن۔ وہ یہاں جو بھی کرنا چاہے گی کرے گی۔ اس نے بھی ان کو دو بدو جواب دیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ لڑکی کب تک ٹکتی ہے یہاں۔ وہ غصے سے چلائیں۔ دیکھ لیجیے گا۔ زبیر، تم زنیرہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، صبح صبح یہ دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس پڑھی لکھی جاہل عورت نے۔ جاؤ، باقی سب بھی یہاں سے اپنا کام کرو۔ شفیقہ افندی نے ماں اور بیٹے کو آمنے سامنے کھڑے الجھتے دیکھ کر بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ تو ٹھیک تو ہے، صبح سے شام ہو گئی تو کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ یوں ہی بستر پر بے سود سا آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا جب نرگس بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلتے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ صورت سے آگے بڑھیں اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک گئی۔ اظہار، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے سچ میں اپنی ماں کو اپنا دشمن ہی سمجھ لیا کیا؟ میں تو سمجھی دبئی جانے کے لیے سامان تیار کر رہے ہوگے۔ اتنا بھی کیا غصہ کہ ماں کو ایک آواز لگا کر اپنی حالت نہ بتا سکے؟ ماں ہی ہوں، تیری دشمن نہیں۔ اس وقت ان کی ممتا ابل کر باہر نکلتی پورے عروج پر تھی۔ انہوں نے تیزی سے موبائل سے ڈاکٹر کا نمبر ملایا اور انہیں گھر آنے کی درخواست کی۔ تجھے کچھ ہوا تو تیری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ کیوں ظلم کرتا ہے خود پر مجھے دکھی کرنے کے لیے؟ اچھا ہے مر جاؤں، میں تو دشمن ہوں تیری خوشیوں کی۔ نہ میں رہوں گی نہ تیرے رستے کی کوئی رکاوٹ۔ وہ زاروں زار رونے لگی۔ اظہار کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ وہ خود کو مجرم گرداننے لگا کہ ان کو رلانے کا باعث بنا۔ پلیز امی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پوچھ لیے۔ آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، موسمی بخار ہے، دوائی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ اور ہاں، میرا سامان سعدیہ سے کہہ کر پیک کروا دیجیے، میں دبئی جانے کے لیے راضی ہوں۔ نرگس بیگم نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھا جو نہ جانے بخار کی وجہ سے سرخ تھا یا ضبط کی شدت سے۔ سعدیہ، او سعدیہ، انہوں نے اونچی آواز میں اسے ہانک لگائی۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اظہار کی طرف دیکھ کر بولی۔ ٹھنڈا پانی لے کر آ، اظہار کو پٹیاں کرنی ہیں۔ بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا تو ہے پٹیاں کرنی ہے، پانی لا۔ نرگس بیگم کی توپوں کا رخ سعدیہ کی طرف ہوا تو وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ تم دونوں بھی بیٹھو۔ ازمیر خانزادہ لنچ بریک پر آفس سے کام سمیٹ کر بیلا کے کالج آیا تاکہ اسے گھر چھوڑ دے۔ اس نے بیلا کے ساتھ کھڑے سنان اور منان کو دیکھ کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھائی، آپ بیلا سے اس کو لے جائیں، کل نا ہمارا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ ہم دوستوں نے کمبائن اسٹڈی کا پلان بنایا ہے تو ہم دونوں شام میں خود ہی گھر آ جائیں گے۔ سنان نے چہرے پر سنجیدگی کا خول چڑھائے کہا۔ یہ جو ٹیسٹ کے بہانے ڈیٹ کا پروگرام بنائے بیٹھے ہو،
کسی سے مار کھا کر آئے نا گھر تو آگے سے مجھ سے بھی ہمدردی کی امید مت رکھنا، ازمائر خان زادہ نے تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیک وقت بوکھلا گئے۔ یہ بھائی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے سب؟ سنان نے منان کے کان میں سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ تیری شکل پہ لکھا ہے سب، منان چل کر جواباً آہستہ آواز میں بولا۔ وہ بھائی سچ میں ٹیسٹ ہی ہے۔ سنان نے اسے یقین دلانے کی بودی سی کوشش کی۔ بیلا کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اس نے سنان اور منان کو دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دونوں اب گھر کے راستے پر گامزن تھے۔ کیسا رہا پہلا دن؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ایک اچٹتی سی نظر بیلا پر ڈال کر پوچھا، پھر ونڈ اسکرین پر نظریں جما دیں۔ بہت اچھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیلا خاموشی سے لب کچلتی، کبھی باہر دوڑتے مناظر دیکھتی تو کبھی نظریں ترچھی کیے اسے یاد آیا کچھ تو اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا، وہ میرے کالج کی ایک لڑکی آپ کا فون نمبر مانگ رہی تھی، کیوں؟ ازمائر نے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کہیں تو دے دوں؟ پہلی بیوی دیکھی ہے جو شوہر کا فون نمبر کسی بھی ایری گری لڑکی کو دینے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ ویسے نہیں ہیں، وہ بلا اختیار ہی بول گئی۔ اچھا جی، تو پھر کیسا ہوں؟ اس نے یکدم گاڑی کو بریکس لگائیں۔ بیلا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت پیارے، اس نے فقط دل میں سوچا۔ گھر آ گیا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، ازمائر خان زادہ نے جاتے ہوئے بیلا کو پیچھے آواز لگا کر پوچھا۔ آپ نے بھی تو نہیں دیا تھا، وہ آج پہلی بار دو بدو بولی۔ آپ کو جب مجھ پر اعتبار ہے تو پوچھنا کیسا، چاہے ساری دنیا کی لڑکیوں میں بانٹ دے نمبر میرا۔ جواباً وہ دلکش سا مسکرایا۔ بیلا بنا کچھ کہے تیزی سے اندر چلی گئی تو اس نے گاڑی واپس آفس کے راستے کی طرف بڑھا دی۔ جی تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیے بنا مت جائیے گا، آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلدی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔